الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی وقال تعالی ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ قابل احترام علماء کرام اور میرے پیارے ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو دنیا میں پیدا فرما کر دنیا کی زندگی دے کر ہمارا امتحان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا کہنا مانتا ہے یا یہ اپنے نفس کے کہنے پر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر نفس بھی پیدا کیا ہے، اور نفس کے بارے میں ابھی میں نے قرآن پاک کی آیت آپ کو سنائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں میرے نفس کی صفائی نہیں کرتا، میں میرے نفس کو بری نہیں سمجھتا، برائی سے اس کو جو ہے پاک نہیں کہتا۔ یقیناً نفس تو برائی کا بہت زیادہ حکم کرنے والا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اب جو حضرات عربی جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ امارہ یہ لفظ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ حکم کرنے والا، برائی کا بہت زیادہ حکم کرنے والا۔ یہ نفس کی صفت بیان کی ہے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے، اور پہلے اپنے نفس کے بارے میں بتا دیا کہ میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا۔ حالانکہ وہ نبی تھے، معصوم تھے، پھر بھی نفس کیا چیز ہے اس کو ہم سمجھے ہی نہیں۔ ہمارے ساتھ جو نفس لگا ہوا ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ حدیث شریف میں ہے ان اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک، کہ تیرا سب سے بڑا دشمن، شیطان سے بھی بڑا دشمن تیرا نفس ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، پکی باتیں ہیں۔ تو اپنے نفس کے بارے میں ہمارے سامنے ایک بہت بڑے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سناتا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی اتنے بڑے بزرگ تھے اور اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کو دوسرا جو ہزار شروع ہوا سن ہجری کے اعتبار سے، اس کا ان کو مجدد کہا گیا ہے۔ ایک تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہر 100 سال کے اوپر ایک مجدد اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں جو دین کی تجدید کرتا ہے، یعنی دین میں جو کمی خرابی واقع ہو گئی ہو، بدعات شروع ہو گئی ہو، اس کو ختم کر کے سنت کو زندہ کرتا ہے، اور صحیح جو ہے دین کو لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ وہ ہر 100 سال کے اوپر ہوتا ہے، یہ حدیث شریف میں آیا ہے، ہر 100 سال کے شروع میں۔ پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا گیا، اور یہ جن کے ملفوظات میرے سامنے کتاب میں ہے، وہ ان کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے۔ الف عربی میں کہتے ہیں ہزار کو، 100 اور 1000 میں کتنا فرق ہے؟
10 गुना फ़र्क है ना, 10 गुना हो 100 का तो वो 1000 बनता है। तो जैसे 100 में और 1000 में फ़र्क, कितना बड़ा फ़र्क है, ऐसा ही 100 साल पर जो मुजद्दिद होते थे उनमें और 1000 साल पर जो मुजद्दिद हुए हैं उनमें भी इतना ही बड़ा फ़र्क है, बल्कि इससे भी ज़्यादा फ़र्क है। ये खुद हज़रत मुजद्दिद साहब ने लिखा है। बहरहाल अल्लाह ताला ने उनसे बहुत काम लिया। हिंदुस्तान में इस्लाम को मिटाने की पूरी कोशिश उलमाए सू ने, बादशाहों का, मुसलमान बादशाह थे, इस्लामी हुकूमत थी, मुगलिया सल्तनत थी, उनका जहन ऐसा ख़राब किया, बादशाहों का जहन ऐसा ख़राब किया कि वो बादशाह जो है कि वहाँ शराब पी जाती थी और लोगों को अपने सामने सजदा करवाता था। वो बादशाह मुसलमान हो करके उलमाए सू ने ऐसा फतवा दिया था कि बादशाह की ताज़ीम के लिए सजदा करना लोगों के लिए जायज़ है। ये ताज़ीमी सजदा है, ये इबादती सजदा नहीं है। ऐसी जो है बात बना करके बुरे उलमा जो थे उन्होंने बादशाह का ऐसा जहन बनाया था। उस ज़माने में बादशाह था जहांगीर। तो और हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी के ख़िलाफ़ भी बादशाह को भड़काया कि देखो ये तुम्हारी ताज़ीम में सजदा नहीं करेंगे, बुलाओ, हमें देखो सजदा करते हैं कि नहीं करते हैं, पता चल जाएगा। सब तो करते हैं लेकिन वो नहीं करेंगे। उनके खिलाफ जहन बादशाह का बनाने के लिए इस तरह से बादशाह को तैयार किया। पहले बादशाह ने उनको बुलाया और बुलाकर कहा कि ताज़ीम सजदा करो। तो कहा कि कुरान की आयत साफ साफ बताती है कि सजदा अल्लाह ताला के लिए ख़ास है, इसलिए मैं आपको सजदा नहीं कर सकता। तो बादशाह को इतना गुस्सा आया कि कत्ल करने का हुक्म दे दिया। फिर थोड़ी देर सोच करके कहा कि चलो इनको कत्ल नहीं करना, इनको हमेशा के लिए जेल में डाल दो, हमेशा के लिए जेल में डाल दो इनको। ये उसने दूसरा हुक्म दिया। अब जाहिर है कि बादशाह, पूरे हिंदुस्तान का जो बादशाह हो उसका जो हुक्म होगा तो वो तो पूरा होगा ही। जेल में जब चले गए तो हज़रत फरमाते हैं कि मेरे मुखालिफ जो उलमाए सू थे, यानी बुरे उलमा, उन्होंने जो मेरे ख़िलाफ़ बादशाह का जहन बना करके मुझे इसमें फंसाया था जेल में, तो उस वक्त मुझे अल्लाह ताला की तरफ से जो अनवार मिले, जो अल्लाह ताला का ताल्लुक़ मिला, वो ताल्लुक़ किसी वक्त नहीं मिला। ये ऐसे अल्लाह वाले थे कि वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हमारे महबूब है, उनकी तरफ से जफ़ा और सख्ती आ जावे तो उसमें और ज़्यादा लज्जत हमको तो मिलती है। उनकी तरफ से नेमतें मिले तो उसमें इतनी ज़्यादा लज्जत नहीं आती जितनी उनकी तरफ से कोई मशक्क़त और कोई तकलीफ़ वाली बात आ जाती है तो उसमें हमें मज़ा आता है। ये ऐसे अल्लाह वाले थे। खैर, जब जेल में उनको रखा गया तो उस बादशाह के ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और अपने दांतों में उंगली दबा करके, ऐसी उंगली दबा करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अरे जहांगीर, तूने कितने बड़े आदमी को जेल में डाल दिया है। बस इतना कहना था तो वो उठते ही फ़ौरन जो है उनको रहा कर दिया, जेल से निकाल दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर छोड़ाया। और कौन छोड़ा सकता, बादशाह का जहन कौन बदल सकता था। ये इतने बड़े अल्लाह वाले थे। लेकिन जो उलमा उनके पीछे पड़े हुए थे, जो जिनका मकसद जो है बादशाह की चापलूसी करना और अपना मतलब अपनी गरज पूरी करना, उनको ये अच्छा नहीं लगा कि ये तो जेल से भी छूट गए। तो उन्होंने बादशाह को कहा कि ऐसा करो
کہ ان کو اپنے لشکر میں رکھو. ان کو جیل سے آپ نے چھوڑ تو دیا لیکن لشکر میں رکھو. اس وقت بادشاہ کے ساتھ جو لشکر جاتا تھا تو اس میں ان کو رکھا. اب وہاں شراب پی جاوے, وہاں جو ہے گانا بجانا ہو, کیسی گناہ ہو. اب وہاں تو حضرت کے لیے بہت جیل سے بھی زیادہ مشکل تھا وہاں رہنا. لیکن ان کا جو بادشاہ جو ان کا مخالف تھا وہ ان کا ساتھ میں رہنے کی وجہ سے, ان کے لشکر میں ساتھ میں رہنے کی وجہ سے بادشاہ نے دیکھا کہ یار یہ آدمی تو بہت اچھا آدمی ہے, یہ ان لوگ بھڑکانے والے مجھے خواہ مخواہ ہی بھڑکاتے ہیں, یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے. معتقد ہو گیا بادشاہ, غلام ہو گیا, ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اور بیعت ہونے کے بعد میں ان کے وہاں سرہند, ان کے وطن میں اپنی اصلاح کے لیے وہاں گیا, اپنی تربیت کے لیے وہاں گیا. اتنا نیک بن گیا, وہ ساری برائیاں گناہ سب چھوٹ گئے اس کے. جب ایسے اللہ والے کے ہاتھ صحبت میں گیا تو اس کے سارے گناہ چھوٹ گئے. اور وہاں حضرت کے وہاں جو کھانا پکتا تھا باورچی خانے میں, جو عام کھانا عام لوگوں کے لیے پکتا تھا, معمولی کھانا, سیدھا سادہ کھانا, وہ کھایا. بادشاہ نے وہ کھانا کھایا اور کہتا ہے ایسا لذیذ کھانا میں نے زندگی میں کبھی کھایا ہی نہیں. یہ اس کا حال ہو گیا. تو یہ سب کیا تھا؟ یہ اللہ والے ایسے تھے. یہ مجدد الف ثانی, ان کو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دوسرے ہزار کے یہ مجدد تھے. اس کا مطلب سمجھو پہلے کہ 100 سال کے مجدد نہیں تھے, یہ دوسرے ہزار کے مجدد تھے, 1000 سال کے. تو ان کا مقام, ان کا مرتبہ ہم لوگ کیا سمجھ سکتے ہیں. بہرحال ان کے کچھ ملفوظات میں اس کتاب میں سے سنانا چاہتا تھا نفس کے بارے میں. ابھی آپ لوگ کو میں نے کہا کہ نفس اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پیدا کیا ہے. یہ نفس کی کو پہچاننا بہت ضروری ہے. ہمارا دشمن ہے, اس کو ہم نہیں پہچانیں گے تو یہ ہم کو دوزخ میں لے جائے گا. حضرت نے اس زمانے میں جیل میں رہتے ہوئے خطوط لکھے. ان کے مریدین الگ الگ ملکوں کے تھے. اس زمانے میں الگ الگ ملکوں سے خطوط آتے تھے, اصلاحی خطوط. اپنے نفس کی اصلاح کے لیے ان کے پاس خطوط آتے تھے اور ان کے جوابات دیتے تھے. تو دفتر کے دفتر ان کے خطوط کے ہیں. تو اس میں سے کچھ یعنی آسان جو خطوط تھے ہماری سمجھ میں آ سکے ایسے جو ہے الگ کیے. اور ان میں سے پھر اور زیادہ ہمارے لیے ہمارے زمانے کے اعتبار سے جو زیادہ آسان تھے وہ اور زیادہ الگ کیے ہمارے شیخ مولانا قمر الزمان صاحب نے. اور پھر اس کا اردو میں ترجمہ کیا. اصل تو فارسی میں ہے, ان کی یہ خطوط فارسی میں ہے, لیکن یہ اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے. تو اس میں سے ایک خط کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں. یہ پورا جو خط ہے اس کا خلاصہ اوپر بتایا ہے. نفس امارہ کی برائی اس میں سمجھائی گئی ہے کہ نفس امارہ کتنا برا ہے. ہمارے اندر جو نفس ہے وہ نفس امارہ ہے, بہت زیادہ برائی کا حکم کرنے والا, ہم کو برائی کی طرف لے جانے والا. حضرت یوسف علیہ السلام ایسا فرما رہے ہیں کہ ما ابرئ نفسی, پہلے اپنے نفس کے بارے میں یہ فرمایا ما ابرئ نفسی. پھر ایک عام بات بتائی ان النفس لامارۃ بالسوء. اس لیے ہمیں اپنے نفس سے بہت چوکنا رہنا ہے, نفس کو کچلنا ہے, نفس کی بات نہیں ماننی ہے. نفس کیسے ہی ہم کو گناہ کے لیے تقاضا کرے, کسی بھی گناہ کی عادت لت پڑی ہوئی ہے اس کا ہمیں تقاضا کرے. اندر سے تقاضا ہوتا ہے گناہ کا, برائی کا, اندر سے جی چاہتا ہے. یہ جی چاہتا ہے, یہ کیا ہے؟ جی وہی نفس ہے جس کو ہم جی کہتے ہیں. ہمارا جیو ہم کیسے, تو وہ جیو جو ہے وہ کیا ہے؟ وہی نفس ہے جو ہم کو برائی, جس کو برائی پسند ہے, برائی میں لذت اس کو آتی ہے.
تو ایک تو نفس کی برائی اس میں بیان کی ہے، دوسرا اور اس کی مرض کے ذاتی ہونے اور اس کے علاج کے بیان میں، اس خط میں 3 چیزیں بیان کی ہے۔ نفس کی اندر جو بیماری ہے وہ ذاتی ہے، اس کے اندر اس کی ذات میں یہ بیماری رکھی ہوئی ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کی ذات میں یہ بات رکھی ہوئی ہے۔ اور اس کا علاج کیا ہے پھر؟ اتنی بھاری ہماری ساتھ جو ہے لگی ہوئی بلا جو ہے اس کو کمزور کرنا، اس کو کچلنا، اس کو دبا کر کے رکھنا، اس کی بات نہ ماننا، یہ اس کے لیے طریقہ کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے سنو، فرماتے ہیں اپنے جس مرید کو بھی حضرت خط لکھ رہے ہیں ان کو کیا لفظ پہلے مکرم و مخدوم من، میرے مخدوم یعنی میں خادم ہوں آپ کا، یہ اپنے کو کتنا گرایا ہے، اپنے آپ کو کتنا کمتر سمجھتے ہیں، اس کا اندازہ لگاؤ۔ انسان کا نفس امارہ حب جاہ یعنی مرتبے کی محبت، تو میں بڑا بن جاؤں، اس کو حب جاہ کہتے ہیں۔ انسان کا نفس امارہ حب جاہ و ریاست پر پیدا ہی کیا گیا ہے کہ میں بڑا بن کر کے رہوں، میری باتیں سب مانے، میں کسی کی نہ مانوں، میں کسی کا محتاج نہیں، سب میرے محتاج بن کر کے رہے۔ یہ نفس کے اندر کی بیماری ہے، اس کی ذات میں یہ بیماری رکھی ہوئی ہے۔ وہ بالذات اس کو چاہتا ہے، وہ نفس اپنی ذات سے یہ چاہتا ہے کہ تمام مخلوق اس کی محتاج رہے اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو، اور نہ وہ کسی کا محکوم ہو، کسی کا حکم اس پر نہ چلے۔ تو کہتے ہیں یہی تو الوہیت کا دعویٰ ہے۔ الوہیت کا دعویٰ اسی کو تو کہتے ہیں، یہ الہ ہونے کا دعویٰ ہو گیا۔ یہ تو الہ جو ہوتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں اور سارے اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے نفس میں یہ چیز ہے، یہ بیماری ہے۔ تو یہ کیا ہے یہ بیماری؟ اس کی حقیقت بتا رہے کہ بے مثال اللہ جل شانہ کے ساتھ شرکت ہے۔ یہ بات اللہ جل شانہ کے ساتھ شریک ہونے کی بات ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہے۔ تو یہ بھی نفس ہمارا ایسا چاہتا ہے کہ سب میرے محتاج بن کر کے رہیں، میں کسی کا محتاج نہ رہوں۔ تو یہ اللہ کے ساتھ شریک ہونا ہوا، الوہیت کا دعویٰ ہوا، الہ ہونے کا دعویٰ ہوا۔ بس نفس کی تربیت نہ کرنا، اپنے نفس کو سیدھا نہ کرنا اور اس کی مرادوں کو حاصل کرنا۔ اس کی مراد کیا ہے؟ جاہ و ریاست، کہ میں بڑا بن کر رہوں، یہ اس کی مراد ہے۔ تکبر اور جو ہے ترفع، اپنے آپ کو اونچا رکھنا، یہ اس کی مراد ہے۔ تو نفس کی ان مرادوں کو پورا کرنا یہ کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کی دشمنی میں طاقت پہنچانا ہے۔ اللہ جل شانہ کا جو دشمن ہے یعنی دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ حب جاہ، حب مال۔ تو اس کی مدد کرنا ہے، اس لیے کہ دنیا دنی اللہ کی ملعون اور مبغوض ہے۔ دنیا جو ہے ذلیل، ناپاک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت اور پھٹکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا ملعونۃ، دنیا پر اللہ کی لعنت ہے، ملعون ہے۔ تو اللہ کی جو ملعون ہوئی وہ کیا ہوئی؟ اللہ کی دشمن ہوئی۔ تو اللہ کی دشمن کو ہم مدد دے رہے، اس کی مرادیں پوری کریں گے، یعنی بڑا بننے کا جذبہ اپنے اندر رکھیں گے، تکبر اور ترفع اپنے اندر رکھیں گے، بڑا ہونے کا اپنے کو بڑا سمجھیں گے۔ تو یہ کیا ہوا؟ وہ نفس کی مدد کی ہم نے، جو اللہ کا دشمن ہے اس کی مدد کی۔
بس جو اس کے دشمنوں کی مدد کرے گا، اللہ کے دشمنوں کی جو مدد کرے گا، یقیناً وہ لعنت کے لائق ہے، اس پر بھی لعنت ہوگی۔ آگے ایک خاص بات، بہت اہم بات سمجھاتے ہیں، غور سے سنو، بہت گہری باتیں ہیں۔ شریعت کے جتنے احکام ہیں ان کو تکالیف شرعیہ کہتے ہیں۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو فرائض اور واجبات مقرر کیے ہیں اور کچھ چیزیں حرام کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی نفس امارہ کو ذلیل کرنا، اسی نفس امارہ کو ذلیل کرنا، اس کی بات نہ چلنے دینا، یہ اس کی حکمت ہے۔ اب نفس تو یہ کہتا ہے میٹھی نیند آتی ہے، ابھی سو جاؤ، پھر نماز پڑھ لیں گے، جو ہے رکعت ملی نہ ملی تو کیا اکیلے پڑھ لیں گے۔ تو یہ نفس کی، اب اس وقت آدمی نفس کے اوپر پیر رکھ کر کے کھڑا ہو جائے کہ مجھے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے فجر کی، اور اذان ہوتی فوراً اٹھ جانا ہے، تو یہ کیا نفس کو کچلنا ہوا کہ نہیں؟ ہاں، نفس کو اس طرح سے کچلا جاتا ہے۔ اللہ کے احکامات کا جو اپنے آپ کو پابند بنائے رکھتا ہے، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ، بلکہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور جہاں تک ہو سکے پہلی صف میں ادا کرنے کا اہتمام کرے گا، تو اس کا نفس کچلے گا، نفس کے خلاف ہوگا اس میں۔ اور جو آزاد رہے گا، اپنے نفس کی بات مانتا رہے گا، ابھی تو اذان ہوئی ہے، جاتے ہیں، تو اس کی رکعت جائے گی، تکبیر اولیٰ جائے گی، پہلی رسم اس کو نہیں ملے گی۔ یہ سستی کیا ہے؟ یہ نفس ہم کو سست بناتا ہے، اور جس کی بنا پر ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے۔ یہ آگے بڑھنے والے جو بڑھے، کیسے بڑھے؟ اللہ تعالیٰ سے ان کا کیسا مضبوط تعلق تھا۔ بادشاہ کے سامنے، بادشاہ جن کے سامنے کچھ نہیں، اللہ کا حکم میں پورا کروں گا، تیری بات نہیں مانوں گا، یہ معمولی بات ہے۔ اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے ایسا کہنا، ارے آج کل تو پولیس سے ہم ڈرتے ہیں، بادشاہ کی بات تو بہت دور کے، پولیس آتے تو اس سے ڈر جاتے ہیں ہم لوگ۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ میں نہیں ہے، جیسا ہونا چاہیے ہے ہی نہیں، ورنہ آدمی پولیس سے کیا، پولیس کا دادا ہو تب بھی نہیں ڈرے گا۔ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے، ہمارا یقین کمزور ہے اللہ کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہو گئے، ان کا کہنا مان کر ان کو ہم نے راضی کر لیا، وہ ہمارے ساتھ ہو گئے، پھر یہ مخلوق کیا کر سکتی ہے؟ ساری دنیا کے بادشاہ مل کر کیا کر سکتے ہیں؟ وہ سب اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کا دماغ بدل دے، ہمارے خلاف جو ہے اس کو ہماری موافق کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کے دماغ اور دل ہے کہ نہیں؟ ایسا یقین ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں جس قدر شریعت کے احکام پر آدمی عمل کرے گا، اتنا ہی اس کے نفس کی خواہشات کمزور ہوتی جائے گی۔ کہتے ہیں شریعت کے جو احکام ہیں، اللہ کے جو احکام ہیں، اس کو شریعت کے احکام کہتے ہیں، اس میں سے ایک حکم پر بھی عمل کرنا اپنے نفس کی خواہش کو کچلنے میں اتنا زیادہ مفید ہے کہ 1000 سال آدمی نفلیں پڑھتا رہے، 1000 سال آدمی اپنے طور سے مجاہدہ کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم پورا کرنے میں جتنا نفس کچلے گا، اتنا اس میں نہیں کچلے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں 1000 سالہ مجاہدہ و ریاضت سے جو اپنی طرف سے تجویز کی ہوئی ہو، اس سے بہتر ہے ایک شریعت کے حکم پر عمل کرنا۔ آگے اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ کہ شریعت کا حکم ہے عید الفطر کے دن کھانا کھاؤ، روزہ مت رکھو، ہے کہ نہیں؟ عید کے دن کھانا کھانا یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو اس میں جتنا اپنا نفس کچلے گا، اتنا
یعنی سال ہا سال آدمی روزہ رکھے اس میں اتنا نہیں کچلے گا. وہ سال ہا سال وہ اپنے اعتبار سے وہ نفل روزے رکھ رہا ہے, وہ فرض نہیں ہے. اور یہاں کھانا فرض ہے. عید کے دن کھانا کھانا کیا ہے؟ فرض ہے. اگر تم نے روزہ رکھا نہیں کھائے تو گنہگار ہوں گے. عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے کہ نہیں؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کھانا کھانا فرض ہے, ضروری ہے. اب آدمی اس لیے کھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے عید کے دن کھانا کھانے کا. تو اس سے جو نفس اس کا کچلے گا, وہ کہتے ہیں اگر وہ سال ہا سال نفل روزے رکھے گا تو اس میں اتنا نہیں کچلے گا. شریعت کے کہنے کے مطابق عید کے دن کھانا کھانا ہوائے نفسانی یعنی نفسانی خواہش کو کچلنے میں زیادہ نفع بخش ہے اس کے مقابلے میں کہ سال ہا سال روزے دار رہے. یہ حضرت کی الفاظ کو میں نے سنا دیا. اسی طرح دوسری مثال دی ہے, فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا. فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس حکم کو پورا کرنے میں نفس کو جو کچلا جاتا ہے, کہتے اگر پوری رات بھی آدمی نفلیں پڑھتا رہے جاگ کر کے تو اس میں اتنا نفس نہیں کچلے گا جتنا اس میں کچلے گا. یہ شریعت کو سمجھنے والے یہ ہے. شریعت کی اہمیت اور عظمت ان کے دل میں ایسی ہے. آج ہمارے دل میں کیا عظمت ہے؟ پڑھی تو کیا جماعت کے ساتھ, نہیں پڑھی تو کیا, دونوں برابر. جوگی لوگ پہلے زمانے میں ہوتے تھے, وہ بھی بہت زیادہ مجاہدات کرتے تھے, لیکن اس سے ان کو کچھ بھی نفع نہیں ہوا, اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں تھے. ان کا وہ مجاہدہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں تھا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اس بارے میں سنا کہ اس زمانے میں کوئی جوگی ہوا میں اڑتا تھا, وہ یعنی کافر لیکن اس نے اپنے نفس کی مخالفت کر کے نفس کا کہنا نہ مان کر کے اتنی ترقی کی. نفس کی مخالفت کرنے سے آدمی ترقی کرتا ہے, چاہے وہ کافر ہو. تو کیسی ترقی کی کہ وہ ہوا میں اڑتا تھا. لوگوں کو بہت تعجب ہوتا تھا کہ یار تو ہوا میں اڑا سے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے. انہوں نے دیکھا کہ بدر اسلام تھی پھیروا ماگے سے, تو وہ جو ہے اوپر ہوا میں اوپر گیا. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر میں جو لکڑی کے چپل تھے, لکڑی کے چپل ہوتے ہیں, اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, چاخڑی کہتے ہیں. وہ پیروں میں سے باہر نکال کر کہا کہ جاؤ اڑو, اس کو اٹھا کر اس کو نیچے لاؤ. تو یہ اوپر گئے اور اس کے سر پر ایسا مار کر کے اس کو نیچے لائے. تو اس کی یہ ساری ریاضت جو تھی جوگی کی اور کافر کی, وہ نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہوئی تھی. اور اتنی بڑا کمال ظاہر میں ایسا حاصل کیا تھا. لیکن اللہ والے, اللہ سے تعلق رکھنے والے جو اللہ کی شریعت کے حکم کے مطابق چل کر کے نفس کو دباتے ہیں, ان کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کے چپل اڑ کر کے اس کو مار کر کے نیچے لا رہے ہیں. ان کو خود کو اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں, نفس کو دبانا یہ معمولی بات نہیں ہے. جو اس زمانے میں جوگی جو ہیں بہت عجیب قسم کی ریاضتیں مجاہدات کر کے اپنے کمالات ظاہر کرتے تھے. حضرت ایک
دوسرے بزرگ کا واقعہ یاد آیا. ہمارے شیخ نے سنایا تھا. ہمارے شیخ حضرت مولانا حضرت جو ہے مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنایا تھا. شیخ عبد القدوس گنگوہی یہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ان کا نام ہے شیخ عبد القدوس گنگوہی. فرمایا یہ اصل گنگو کے رہنے والے نہیں تھے, یہ تھانے سر کے رہنے والے تھے. تھانے سر سے یہاں آئے تھے. انہوں نے سنا کہ کوئی جوگی ہے جو مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کے لیے طرح طرح کے کرشمے دکھاتا ہے, طرح طرح کی جو ہے کرتب دکھا کر کے لوگوں کو اپنا معتقد کر کے مسلمانوں کو اسلام سے ہٹاتا ہے. تو اس کے لیے وہ تھانے سر سے آئے تھے یہاں گنگو. گنگو آ کر کے پوچھا کہ وہ کوئی آدمی یہاں پر ہے جوگی ایسا ایسا کرتا ہے, وہ کہاں رہتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو جنگل میں رہتے ہیں. کہا ذرا مجھے راستہ بتاؤ. بتا کہ وہ ادھر وہ سامنے وہاں آ جاؤ. وہاں گئے تو ایک قبہ تھا, قبہ, اور وہاں ایک آدمی باہر بیٹھا ہوا تھا. اس آدمی سے, وہ آدمی چیلا تھا اس کا, اس چیلے سے, اس مرید سے کہا کہ وہ تمہارے صاحب جو تمہارے گرو کہاں ہیں؟ کہا کہ اسی قبے کے اندر ہے. وہ چاروں طرف گھوم کر کے دیکھا. حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, کوئی دروازہ تو ہے نہیں اندر جانے کا. پوچھا اس جو ہے چیلے سے کہ بھی اندر کہاں سے گئے ہیں, دروازہ تو کوئی ہے نہیں. تو اس نے اوپر دیکھا کہ دیکھو اوپر تھوڑا سا جو ہے ایک سوراخ معلوم ہوتا ہے آپ کو؟ ہاں 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 سوراخ ہے, روشن دان, روشنی آنے کے لیے سوراخ رکھتے ہیں دیوار میں اوپر. تو وہ روشن دان ہے, وہاں سے اندر جاتے ہیں اور وہاں سے باہر آتے ہیں. وہ بڑا کمال تمہارے گرو نے حاصل کیا. اچھا ہم بھی جائیں گے وہاں. ایسا کیا کریں, چھلانگ مار کر کے اندر پہنچ گئے. تو اندر جب پہنچے تو وہ ان کا جو جوگی جو تھا وہ گیان میں یعنی مراقبے میں ایسا مشغول تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی آ کر میرے پاس بیٹھ گیا ہے. اتنی توجہ کے ساتھ میں وہ اپنے گیان کے اندر مشغول تھا. دیکھو یہ ہے نفس کو کچلنے کا ان کا طریقہ کہ مخلوق سے الگ اکیلے رہنا اور نفس کی بات نہ ماننا. اس سے انہوں نے یہ سارا کمال حاصل کیا تھا اس جوگی نے. جب اس کا دھیان یہاں آیا تو دیکھا کہ میرے پاس کوئی آدمی آ کر بیٹھا ہے. تو کہنے لگا ارے تم کہاں سے آئے؟ کہ جہاں سے تم آتے ہو. تو کہا کہ اچھا ایسا کرو, تم جو ہے تمہارا جو کمال ہے اوپر سے آنے کا وہ تو ہم نے کبھی کر کے دکھا دیا, اس میں تم دونوں برابر ہو گئے. اس سے بڑا کوئی کمال تم نے حاصل کیا ہو تو وہ بتاؤ مجھ کو. تو کہا ٹھیک ہے بتاتا ہوں. تو تھوڑی دیر میں پانی ہو گیا, اس کا جسم پورا کیا ہو گیا؟ پانی ہو گیا, وہ جسم اس کا نہیں رہا. تو حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے روئی لے کر کے اس پانی میں ڈبو کر کے رکھ لی, اور پھر وہ اپنی حالت پر ہو گیا, انسان بن گیا. تو شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو جہاں سے تم آئے وہاں سے ہم بھی آئے, اس میں تو برابر تھے. اب تم پانی ہو گئے تو ہم بھی پانی ہوتے ہیں. لیکن دیکھو ہم جب پانی ہو جائے تو یہ روئی جو ہے اس میں بھگو کر کے رکھ دینا, اتنا کرنا. کہا ٹھیک ہے.
تو حضرت شیخ جو ہے پانی ہو گئے تو اس نے روئی بھگو کر کے رکھ دیا. اب اس کے بعد میں اپنی اصلی حالت پر ہو گئے تو کہنے لگے حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کہ تم نے وہ روئی بھگو کر کے رکھی ہے؟ کہا ہاں رکھی ہے. کہ ذرا اس کو سونگو تو. بہت خوشبو آتی ہے اس میں تو. اچھا تم جب پانی ہوئے تھے تو اس میں بھی میں نے روئی بھگو کر کے رکھی ہے، لو اس کو بھی تم سونگو. تو اس نے سونگا، بدبو بدبو بدبو. تو حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی نے کیا کہا کہ دیکھو یہ تمہاری بدبو ختم نہیں ہوگی جب تک تم اسلام قبول نہیں کرو. یہ اسلام کی خوشبو ہے. تو وہ جوگی نے بڑے مجاہدات، بڑے مجاہدات کر کے اتنا بڑا کمال حاصل کیا تھا. اب وہ سمجھ رہا تھا کہ میرے سارے کمالات پر پانی پھر جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس میں بدبو ہی باقی رہے گی جب تک میں اسلام قبول نہیں کروں گا. وہاں اسلام قبول کیا اس نے. اسلام اندر جو ہے جا کر اسلام قبول کروایا. یہ تھے ہمارے اکابر، اللہ والے، اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق، دنیا سے جو ہے دنیا کو ملعون سمجھتے ہوئے اس سے محبت نہیں رکھتے تھے. ضرورت کے مطابق جیب میں مال ہو کوئی عرض نہیں، لیکن دل میں نہیں ہونا چاہیے. یہ دل میں رکھنا یہ حرام ہے. دل میں مال کی محبت، دنیا کی محبت آدمی سے گناہ کراتی ہے، اللہ کی نافرمانی کراتی ہے. اس لیے یہ اللہ والے کیسے بنے ہیں؟ دنیا سے جو ہے دنیا سے نفرت اور بے رغبتی اور اللہ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پوری کر کے اللہ تعالیٰ کا کہنا مان کر کے ایسے بنے ہیں. یہ معمولی باتیں ہیں. اب جب دونوں باہر آئے تو چیلے کو کہا وہ جوگی نے کہ بھئی میں تو مسلمان ہو گیا ہو، تو بھی مسلمان ہو جا، اسی میں اپنی بھلائی ہے. اب وہ اسلام کی دعوت دینے لگا. جو اس کے ذریعے سے گویا اسلام کے خلاف باتیں چل رہی تھی، وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے والا بنے. یہ ہمارے اکابر اس زمانے کے اعتبار سے اس کی ضرورت تھی. ایسا کرنے کی، ایسے کمالات حاصل کرنے کی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اعتبار سے ایسے بندے پیدا کیے. خیر، درمیان میں دو واقعے آ گئے. ہمارے شیخ نے یہ واقعہ سنایا تھا تو یہ یاد آ گیا. اصل بات جو مجھے سمجھانی تھی وہ اس میں سے ایک دو باتیں سنا کر کے پھر آپ کو جو ہے اصل بات مجھے کہنی ہے وہ بتانی ہے. چلو اس میں بہت گہری باتیں ہیں، اس کو سمجھانا میرے لیے تھوڑا مشکل ہوگا، آپ کو سمجھنا مشکل ہوگا. اصل جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے اس میں نفس کو کچلنے کا اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے، کیا بتایا ہے؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. سورہ مزمل میں ہے. اس سے پہلے تہجد پڑھنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے. اس وقت تہجد پڑھنا فرض تھا. یا ایھا المزمل قم اللیل، قم امر کا صیغہ ہے، قم اللیل، رات میں کھڑے ہو جائیے. کتنا؟ 1/3 رات یا 2/3 رات یا آدھی رات، اتنی دیر تک نماز تہجد پڑھتے رہیے. باقی تھوڑی سی رات سو جائیے، آدھی رات سوئیے، آدھی رات تہجد پڑھیے. اتنی لمبی تہجد فرض اللہ تعالیٰ نے کی تھی. اور اس کا فائدہ بتایا کہ رات میں اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جو نفس کو بہت زیادہ کچل دیتا ہے. رات میں اٹھ جانا، میٹھی نیند کو چھوڑ کر، گرم بستر کو چھوڑ کر اٹھ جانا ہی ایسا عمل ہے جو نفس کو بہت کچل دیتا ہے. اشد وطئا، اشد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بہت زیادہ بھاری ہے نفس کے اوپر. نفس کو کچلنے میں بہت زیادہ
काम असर करता है ये। कौन? रात में उठना। अब उठोगे? नफ्स को अगर कुचलना है, जो हमारा दुश्मन है, तो इसके लिए उठना पड़ेगा। इतनी लंबी रातों में आदमी सो करके थक जाता है और पड़ा रहता है, करवटें बदलता रहता है, फिर भी उठता नहीं। क्यों? अल्लाह ताला से मोहब्बत नहीं है, अल्लाह ताला के एहसानात को सोचता नहीं है कि उसने मुझे माँ के पेट में कैसा पैदा किया, बगैर मुझे माजूर नहीं बनाया, मुझे तरह तरह की जो है बीमारियों से बचाकर जवानी तक पहुँचाया, मुझे कैसी कैसी नेमतें अल्लाह ताला ने खिलाई पिलाई। ये सब सोच करके अल्लाह ताला से मोहब्बत पैदा करो। खुद हमारी खाने पीने की चीज़ें ही हमको अल्लाह की मोहब्बत भरती है हमारे दिल में। हमारा मकान बहुत आलीशान, उसको देखकर हमारे दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा होनी चाहिए। सवारी देख करके हमारी सवारी कितनी उम्दा है, आसानी से अंदर बैठे बैठे जो है ऐसी भी है, गर्म सर्दी में गर्म हवा चाहिए तो वो भी है, कैसी कैसी सहूलत है। अब इसको जब हम सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा जब बोले तो उस वक्त दिल में असर होना चाहिए कि इस जो है गाड़ी को अल्लाह ने मेरे लिए जो है ताबे बना दिया है। इसकी तमाम औजार, तमाम पुर्जे, तमाम पहिए, सब चीज़ जो है मेरे काम में इसको लगा दिया है। ऐसे अल्लाह के साथ कैसी मोहब्बत पैदा होनी चाहिए। ऐसी ज़ुबान सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा पढ़ लिया, बाद लोग सख्खर लना पढ़ते हैं, सख्खर बाजी है, वहाँ ज़बर पढ़ो इसके ऊपर, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा। हाज़ा कहो तो उस वक्त गाड़ी का ध्यान अपने दिमाग में लो, तो कुछ जो है समझ करके थोड़ा बहुत पढ़ोगे। अरे इसमें कितने सारे ऐसे हैं कि जो अंग्रेज़ी अल्फाज बहुत सारे जानते हैं, उसका मतलब अंग्रेज़ी बोलना जानते हैं, और नहीं जानते तो अरबी के अल्फाज नहीं जानते। ये क्या बात है कि नमाज जैसी इबादत जिसमें बार बार सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला हम पढ़े और उसकी माना भी हम न जाने। उसकी माना हम जानना चाहे, जहन में लेना चाहे तो ले सकते हैं, आसानी के साथ ले सकते हैं। ये बेताल्लुकी की अलामत है। अल्लाह ताला से कोई हमारा ताल्लुक़ नहीं है, अल्लाह ताला का डर नहीं है दिल में, इसकी वजह से सब हो रहा है। इसलिए भाई अपनी ज़ातू अपना फ़ायदा सोचो। मरने के बाद हम कोई वापस नहीं आता है, और कब्र से लेकर के जन्नत तक 13 मंजिलें हैं। कब्र पहली मंजिल है और जन्नत 13वीं मंजिल है। ये सारी मंजिलें पार करके जन्नत तक पहुंचना है, और एक एक मंजिल कैसी कठिन है। पुल सिरात की मंजिल और हिसाब किताब की मंजिल, तराजू में नामे अमाल के तोलने की मंजिल, कब्र की मंजिल, कैसी कैसी जो है खौफनाक मंजिलें हैं, और हम इससे गाफिल हैं, उसकी कोई तैयारी नहीं करते। दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं, रात दिन दुनिया ही की सोच, दुनिया ही की जो है के समेटने के पीछे पड़े हुए हैं कि क्या होगा हमारा, कब्र में क्या होगा। जो जाता है उसका हाल हमें कुछ मालूम नहीं, अंदर क्या हो रहा है बेचारे को पता नहीं। ऐसा मत सोचो कि सबका एक हाल। अरे गुनहगार मुसलमान गुनहगार जो कब्र में जाते हैं उनको अजाब होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि या तो ये जो है जहन्नम का गड़ा है या ये जन्नत की क्यारी है। इस जन्नत की क्यारी बनाना है तो यहाँ दुनिया में गुनाहों से बचो। सबसे अदना दर्जे की बात बता रहा हूँ, बचना जो है यानी न करना, ये कितना आसान है, न करना कितना आसान है। अरे बुरी नज़र डालने में जो है नज़र उठानी पड़ेगी, नमाज पढ़ने में आदमी को वज़ू करना पड़ेगा, और जो है सब अपने आप को पाबंद करना पड़ेगा। और न करने में क्या है, गिबत नहीं करनी है, चुप रहना है, और क्या करना है, झूठ नहीं बोलना है, जो है किसी को तकलीफ नहीं देनी है। ये तो बहुत आसान है। गुनाहों से बचना इतना आसान है कि जिसकी कोई हद नहीं। अल्लाह ताला ने कितनी आसान चीज़ हमारे लिए रखी है। गुनाहों से बचो, मेरी नाफरमानी से बचो, बार बार इसका हुक्म दिया है। नबी को अल्लाह ताला हुक्म देते या अय्युहन नबी युत्तक़िल्लाह, ऐ नबी अल्लाह से डरिए, अल्लाह की पूरी पूरी इताअत कीजिए। तो हम लोग किस शुमार में हैं? हम लोग जो है कुछ समझते नहीं है, न नबी को समझते हैं, न अल्लाह को पहचाना है, और न आखिरत को हमने पहचाना है। बस ऐसी दुनिया के अंदर मशगूल है और इसके पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए भाई अपने ऊपर रहम करना है और किसी दूसरे पर नहीं, अपनी ज़ात पर रहम करना है। तो इसके लिए मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ खुलासे के तौर पर।
ایک تو ہے کہ تہجد جو ہے پابندی سے پڑھو اور اپنے گھر میں تہجد کا ماحول بناؤ. عورتیں بھی پڑھیں, آپ کے بچے بچیاں بھی پڑھیں, اور اس کا ماحول بناؤ. جلدی سونے کا ماحول بناؤ. اور اس کے لیے کتاب میں لایا ہوں تہجد کے فضائل اور اس کا طریقہ, اس کا نام ہے. اس میں تہجد پڑھنے کے فائدے قرآن میں اور حدیث میں جو آئے ہیں وہ آسان کر کے سمجھائے ہیں, جس سے شوق پیدا ہو آدمی کو تہجد پڑھنے کا. اور جب شوق پیدا ہوگا تو اب سنت کے مطابق کیسے پڑھے تہجد, اس کا طریقہ بھی اس میں بتایا ہے. تو یہ کتاب یہاں ممبر پر جو ہے رکھی رہے گی, جو چاہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, لے کر کے پڑھے بھی اور اس کا تعلیم گھر میں کرے. صرف پڑھے اتنا نہیں, گھر میں تعلیم کرے. پوری اس کتاب کی تعلیم کرے گا تو انشاءاللہ گھر میں تہجد کا شوق پیدا ہوگا اور پورا گھر میں تہجد کا ماحول بنے گا. دیکھو یہ ابھی جو لمبی راتیں چل رہی ہے وہ تہجد کی خاص سیزن ہے. جیسے رمضان کا مہینہ تہجد کی سیزن کا ہے کہ نہیں, اسی طرح یہ بھی تہجد کی سیزن کا مہینہ ہے. چھوٹی راتوں میں نیند پوری نہیں ہوتی. میں اس میں یہ تہجد کی بات نہیں کرتا ہوں, اس موسم میں کرتا ہوں, اور تہجد کے اوپر مستقل بیان کرتا ہوں. آج مستقل تو بیان نہیں کیا لیکن ضمناً جو ہے بیان کر دیا اور کتاب کا حوالہ دے دیا. دوسری بات, ہم جو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی نماز تو پڑھتے ہی ہے, اس کے لیے وقت تو نکالتے ہی ہے, لیکن اس میں جو پڑھتے ہیں اس کو سمجھ کر کے پڑھیں. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا. اور نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کو آدمی سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی, اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوگا, اللہ تعالیٰ سے تعلق صحیح اور مضبوط ہوگا. سمجھ کر کے پڑھے تو, بغیر سمجھے پڑھے گا تو نہیں. اس لیے سمجھ کر پڑھنے کے لیے ایک دوسری کتاب بھی میں لایا ہوں, اس کا نام ہے نماز کا آسان ترجمہ. نام ہی بتا رہا ہے کہ اس میں نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے آسان انداز سے, کہ جو عربی پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بھی اس کتاب کے ذریعے سے نماز میں جو بار بار پڑھی جانے والی چیز ہے اس کا ترجمہ ذہن میں جمع کر کے نماز میں اس کی طرف دھیان جما سکتے ہیں. تو نماز ان کی خشوع والی نماز بنے گی, اللہ کی طرف دھیان والی نماز بنے گی, غفلت والی نماز نہیں رہے گی. غفلت سے نکلنا ہے, نماز ہماری غفلت کا شکار ہو گئی ہے, اور اس کے بارے میں قرآن میں وعید ہے, فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ان نماز پڑھنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان نماز پڑھنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں. نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس سے بے خبر اور غافل رہتے ہیں, اس کے معنی مطلب کو دھیان میں لیتے ہی نہیں. حالانکہ بعض ایسے ہیں کہ جو لے سکتے ہیں لیکن پھر بھی لیتے ہی نہیں. بہرحال یہ کتاب بھی میں یہاں لایا ہوں, نماز کا آسان ترجمہ. اس کی بھی قیمت کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو آپ پڑھیں اور اس کے معانی اور مطالب کو ذہن میں جماوے, اور ایسی نماز پڑھے کہ معنی کی طرف آپ کا دھیان جمے. اس طرح سے نماز پڑھے. پھر اس کے بعد گھر میں بھی جو تعلیم کر کے ان کو بھی سمجھاوے, تھوڑا بہت ان کو جتنا بھی یاد رہے, آسان جو اذکار ہے نماز میں وہ بھی ذہن میں جمع کر کے, تو رکوع سجدے کی تسبیحات وغیرہ آسان ہے اس کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے. علماء نے کس طرح سے امت کے لیے فکر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کی ہے, اس کا اندازہ لگاؤ. کتنے بجے کتنا وقت باقی ہے بھائی؟ 7:30 کو اذان ہے اور 8 منٹ باقی ہے. 8 منٹ باقی ہے. اچھا, تو یہ میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے وہ سورہ مزمل کی, اس کا مطلب تھوڑا سا باقی رہ گیا, اس کو سمجھ لو. وَأَقْوَمُ قِيلًا, دوسرا فائدہ تہجد میں اٹھنے کا, تہجد پڑھنے کا دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے کہ زبان سیدھی چلتی ہے. قیل کے معنی بولنا,
زبان سے آدمی جو بولے گا وہ درست بات بولے گا. اقوم معنی زیادہ درست, سیدھا. سیدھی بات کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ٹیڑھی بات نہیں بولے گا, کوئی سخت بات نہیں بولے گا, کوئی جھوٹی بات, کوئی جو ہے گناہ کی بات نہیں کرے گا. زبان سے جتنے گناہ ہوتے ہیں بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں. تمام اعضاء کے مقابلے میں گناہ زبان سے زیادہ ہوتے ہیں. تو زبان کے گناہوں سے بچنے کی تدبیر اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی؟ تہجد پڑھو. اور نفس کو مغلوب کرنا ہے, کچلنا ہے, اور نفس کے اوپر تم سوار ہو کر رہو, تو اس کے لیے تہجد کا نسخہ دیا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے. مجھے صرف یہ دو باتیں, دو فائدے ہی بتانے تھے. اور دیکھو تہجد کے وقت حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے, اگر رات 12 گھنٹے کی ہے تو تہائی حصہ 4 گھنٹے ہوئے, آخری 4 گھنٹے. اگر رات جو ہے نا اس سے کم ہے تو اس کے اعتبار سے تہائی حصہ جو ہے 3 گھنٹے یا 3.5 گھنٹے ہوگا. تو اس میں اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر اپنے شان کے مطابق اتر کر اعلان کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ اپنے بندوں کی طرف ہو جاتی ہے اس وقت میں, اور خود اعلان کرتے ہیں کہ من یدعونی فاستجیب لہ, کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں. من یسألنی فاعطیہ, کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں. کیا مانگے اس کو بیان نہیں کیا, جو مانگنا ہو مانگے تو میں اس کو دوں گا. من یستغفرنی فاغفر لہ, کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے تو میں اس کی مغفرت کر دوں. یہ اعلان اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں سمائے دنیا پر آ کر کے. ان کا آنا, ان کا اترنا, ان کے شایع نشان ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا, لیکن ان کی خصوصی توجہ ہر رات میں, رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے, ہر رات میں جب تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو سمائے دنیا پر اللہ تعالیٰ آ کر کے یہ اعلان کرتے ہیں. یہ حدیث قدسی ہے, اللہ بہت اہم حدیث ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے. اب میں آپ کو کہاں تک سناؤں؟ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سنتے تو بہت ہے لیکن اندر نہیں اترتی ہے باتیں. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر کے نہیں سنتے ہیں. پتہ نہیں اوپر اوپر کیوں رہتی ہے, اندر کیوں نہیں اترتی ہے, وہ تو اللہ اس کی وجہ حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. بھائی ایک مرتبہ بات سن لی, اس کے بعد میں آدمی زندگی بھر کے لیے اس پر عمل کرنے والا بن جائے تو یہ آدمی پکا ہے, اور کچھ دن عمل کر کے بھی چھوڑ دیا تو یہ آدمی کچا ہے. اگر عمل پر پڑا ہی نہیں, سنی باتیں سنی لیکن عمل کیا ہی نہیں, تو یہ تو بالکل بوگس ہے, اس کا تو سننا ہی بیکار ہے. کیا فائدہ اس کا؟ ارے بھی آتے ہو یہاں, جمع ہوتے ہو تو پھر فائدہ بھی اٹھاؤ, ان باتوں پر عمل کر کے فائدہ اٹھاؤ. رات یہاں قیام کرو. رات میں عشاء کے بعد جو لوگ چلے جاتے ہیں, کوئی مجبوری ہو تو بات الگ ہے, اگر مجبوری نہ ہو تو قیام کرنا چاہیے اور تہجد کا ماحول بنانا چاہیے. تہجد میں سب لوگ جو ہے 1 گھنٹہ کافی نہیں ہے. تہجد میں 8 رکعتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, اور لمبی لمبی پڑھتے تھے. لمبی پڑھنے کا طریقہ تمہارے لیے یہ ہے, اگر زیادہ لمبی صورتیں یاد نہیں تو چھوٹی چھوٹی صورتیں تم کو یاد ہے, وہ پہلی رکعت میں پوری وہ صورتیں پڑھ لو, دوسری رکعت میں بھی وہ سب پوری صورتیں پڑھ لو. لمبی ہو جائے گی کہ نہیں؟ اور رکوع سجدے کی تسبیحات 3 مرتبہ کی بجائے 7 مرتبہ پڑھو تو لمبے ہو جائے گا رکوع سجدہ. تو اس طرح سے کچھ نہ کچھ کرو. تہجد میں سنت کے مطابق تہجد پڑھنا سیکھو. لمبی رکعتیں 8 رکعتیں, اس کے لیے تو 2 گھنٹے کافی نہیں ہیں. آپ لوگ سمجھتے ہو کہ 1 گھنٹہ کافی ہے, وہ چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھو گے تو اس میں 1 گھنٹہ کافی ہو جائے گا, لیکن چھوٹی رکعتیں پڑھنا یہ کہاں سنت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ لمبی لمبی رکعتیں جس میں قیام بھی لمبا, رکوع بھی لمبا, سجدہ بھی لمبا, قومہ بھی لمبا, جلسہ بھی لمبا, قاعدہ بھی لمبا, سب لمبے ہوتے تھے. ایسی تہجد پڑھنا سیکھو. ہر چیز میں سنت کو جانو اور اس پر عمل کرو. سنت طریقہ کیا ہے معلوم کرو اور اس پر عمل کرو. کب تک ہم
ایسے رہیں گے. دنیا اچانک موت آ جاتی ہے. بعض لوگوں کو جو ہے ہم سنتے رہتے ہیں اچانک ہارٹ فیل ہو گیا, کیا کیا ہو گیا. تو موت آ گئی تو پھر اس کے بعد ابھی جو ہے بولتے چالتے ہیں اور کل جو ہے صبح میں قبر میں جا کر سلا دیا بند کر کے آ گئے. یہ حال ہوتا ہے. پھر کچھ نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ اللہ نہیں کہہ سکتے. اس لیے ابھی موقع ہے, جو کچھ کرنا ہے کر لو. سستی میں نفس اور شیطان ہم کو سست بناتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں, آپ کی حفاظت چاہتا ہوں ارادے کی سستی سے بھی اور بدن کی سستی سے بھی. بدن بھی سست ہو جاتا ہے, بعض مرتبہ ارادہ سست ہوتا ہے, اس لیے کچھ کرنے کا جی نہیں چاہتا ہے. یہ دونوں سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل. اور اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے, من الجبن والبخل, اور بخل سے, مال کو روکے رکھنا, اس کا نام ہے بخل. خرچ نہ کرنا, جہاں اللہ کا حکم ہے خرچ نہ کرنا. صدقات خیرات نفل, اس کو تو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو نفل ہے. ارے بھئی یہ بھی تیری آخرت بنانے کے لیے ہے, ایسے ہی نہیں ہے. اللہ کی رضا ہی کے لیے اخلاص کے ساتھ خرچ کر تو تیرا جو ہے آخرت میں درجہ اونچا بلند ہوگا. جنت کے درجات کو سمجھو, کیسے کیسے درجات ہمارے لیے اللہ نے بنا کر تیار رکھے ہیں اور ہم کو اس کی اطلاع دی ہے. لہٰذا اس کے لیے مجاہد کے لیے 100 درجے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں, اور 2 درجوں میں فاصلہ کتنا ہے, زمین سے لے کر آسمان تک کا جتنا فاصلہ ہے اتنا. ایسے ایسے 100 درجے مجاہد کے لیے. اگر کوئی ایسا موقع آ جائے جان دینے کا اللہ کے دین کے لیے, اعلاء کلمت اللہ کے لیے, دفعہ اپنے جان کی حفاظت کے لیے, اپنے دین کی حفاظت کے لیے, اپنے مال کی حفاظت کے لیے, اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے, تو یہ اپنے پڑوس کی حفاظت کے لیے بھی شہادت کا مرتبہ ملتا ہے. اس لیے ایسے موقع پر پیچھے نہیں ہٹنے کا. ہمیں اقدام تو کچھ نہیں کرنا ہے, ہم اقدام کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں, یعنی ابتدا کریں ہم اس کی پوزیشن میں تو ہے ہی نہیں. لیکن کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے, ہماری جان یا ہمارے مال کے اوپر حملہ کرے, تو ایسے موقع پر اپنی جان اور مال کو بچانا, اپنے آبرو کو بچانا, یہ تو ہمارے اوپر ضروری ہو جاتا ہے. دنیا کا بھی قانون ہے اور اسلام کا بھی یہی قانون ہے, اور اس میں شہادت کی بشارت دی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ.